بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ اتوار کے روز شہباز شریف پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم اور 16ویں قائد ایوان منتخب ہو گئے۔ شہباز شریف اور عمر ایوب کے درمیان قائد ایوان کا مقابلہ ہوا۔ شہباز شریف نے 201 جبکہ حریف عمر ایوب نے 92 ووٹ لیے۔ مسلسل دوسری بار وزیر اعظم پاکستان منتخب ہونے کے بعد شہباز شریف نے 1.5 گھنٹہ تقریر کی، جس میں انہوں نے اتحادی رہنماؤں کا نام لے کر شکریہ ادا کیا اور اپنے منشور کے حوالے سے اپنے وعدوں کو دہرایا۔ سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور کی جانب سے رمضان کے دوران مساجد کے اندر افطار پر پابندی کا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور نے مساجد کے اندر افطار پر پابندی عائد کرتے ہوئے صفائی کو برقرار رکھنے کے لیے صحنوں میں افطار کی دعوتیں منعقد کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ پابندی عارضی طور پر 11 مارچ سے شروع ہو کر رواں سال 9 اپریل کو ختم ہو جائے گی۔ غزہ کے جنوب مغربی علاقے میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 77 فلسطینی شہید ہو گئے۔ وزارت صحت کے مطابق غزہ میں پیش آنے والے سانحے میں شہادتوں کی تعداد 100 سے زائد ہو سکتی ہے۔ حماس نے اس موقع پر عرب لیگ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا فوری طور پر اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا۔ عرب لیگ اور سلامتی کونسل غزہ میں بڑے پیمانے پر قتل عام اور نسل کشی روکنے کے لیے کارروائی کرے۔ حماس نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینیوں کے بڑے پیمانے پر قتل کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اقوام متحدہ کے حکام کا کہنا ہے کہ 6 لاکھ فلسطینی قحط کے دہانے پر ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے صدر یورپین کمیشن کو خط لکھا ہے، جس میں اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی برائے فلسطین اونروا کی فنڈنگ بلا تاخیر جاری رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ غزہ میں گزشتہ برس ماہ اکتوبر سے جاری اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں فلسطینی شہداء کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی ہے۔ نیوزی لینڈ نے حماس کو دہشت گرد گروپ کے طور پر فہرست میں شامل کر لیا۔ پابندی کے بعد حماس کے ساتھ جائیداد، مالی لین دین، مادی مدد فراہم کرنا ایک مجرمانہ جرم ہوگا۔ حماس کی اثاثے بھی منجمد کر دیے جائیں گے۔ نیوزی لینڈ نے انتہا پسند اسرائیلی آبادکاروں پر بھی سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اکتوبر میں حماس کے اسرائیل پر حملے کی واضح طور پر مذمت کی ہے۔ اسرائیل کے وزیر توانائی اور سابق وزیر خارجہ ایلی کوہن کا کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے بدلے سعودی عرب سے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ علاقائی تعلقات میں توسیع کی قیمت فلسطینی ریاست کا قیام ہے تو یہ قبول نہیں۔ اس صورت میں سعودی عرب اور علاقائی تعلقات میں توسیع سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ سعودی عرب کے ساتھ ایک ریاست کے قیام کے بغیر امن معاہدہ کرنا ممکن ہے۔ اس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ اسرائیل کا وجود برقرار رکھنے کے لیے 2 ریاستی حل ضروری ہے۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت شہر ڈھاکہ کی ایک عمارت میں آتش زدگی کے باعث 43 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ آگ گزشتہ رات 7 منزلہ عمارت میں لگی تھی۔ بنگلہ دیشی وزیر صحت نے ہسپتال کو دورہ کرنے کے بعد بتایا کہ کم از کم 40 زخمیوں کا ہسپتال میں علاج کیا گیا ہے۔ عمارت میں موجود بریانی کے ریسٹورنٹ میں آگ لگی تھی، جس نے اوپر کی منزلوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ 75 افراد کو ریسکیو کیا گیا اور فائر فائٹرز نے 2 گھنٹے میں آگ پر قابو پا لیا تھا۔ جنوبی کوریا کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا نے ستمبر سے اب تک روس کو 6,700 کنٹینرز بھیجے، جن میں 30 لاکھ سے زیادہ توپ خانے کے گولے اور اسلحہ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلحہ کے بدلے روس نے شمالی کوریا کو خوراک اور ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال ہونے والے پرزے فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ روس سے بھیجی جانے والی خوراک کے باعث شمالی کوریا میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں استحکام آیا ہے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ طبیعت ناساز ہونے پر انہیں ہسپتال لے جایا گیا، جہاں معائنہ کے بعد وہ ویٹیکن واپس آ گئے ہیں۔ پوپ فرانسس نے مختصر وقت ہسپتال میں گزارا۔ پوپ فرانسس پچھلے ہفتے سے انفلوئنزا کا شکار ہیں۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 4 مارچ سن 2024، صفحہ 8۔